فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد۔ پیارے ساتھیو، یہ سورۃ الحدید کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اب تک آپ لوگوں نے اندازہ لگایا ہوگا کہ شروع سورت سے ہی لے کر کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور اس کی بڑائی کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان لانے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ پھر ایمان لانے والوں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والوں اور ان کے جو مخالف ہے، یعنی جو ایمان نہیں لے آتے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان دونوں کے انجام کا بیان ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مؤمنین کی سرزنش کی ہے جو اس فریضے کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی کے شکار ہیں اور بڑے ترغیب اور ترہیب کے انداز میں انہیں دین کی خدمت کے لیے جو کوشش کرنی چاہیے، اس کوشش کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ابھارا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگ دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو پھر انہیں مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت اب آگے فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ ما اصاب مصیبت فی الارض، ما اصاب نہیں پہنچی ہے، اصابہ یصیبو کے معنی پہنچنا، کسی چیز کا مل جانا۔ ما اصاب مصیبت، من مصیبت کوئی بھی مصیبت، مصیبت اصل میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو پہنچے، خواہ اچھی ہو یا بری ہو، لیکن عموماً لغت میں اور شرع میں اس کا استعمال شر کے لاحق ہونے پر بولا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک معنی مطلقاً کوئی چیز انسان کو ملے، کوئی چیز انسان کو پہنچے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی انسان کو صحت ملے یا انسان کو بیماری ملے، انسان کو غنا ملے یا انسان کو فقر ملے، انسان کو امن ملے یا انسان کے اوپر خوف لاحق ہو، جو کچھ بھی ہو سکتی ہے، وہ دونوں چیزوں کا یہاں پر احتمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اصاب مصیبت فی الارض، جو بھی مصیبت تمہیں زمین میں یعنی دنیا میں لاحق ہوتی ہے۔ اگر اس کا معنی مصیبت کا وہ معنی لیا جائے جو معروف معنی ہے، عرف کے اندر جو معنی لیا جاتا ہے، تو اس سے مراد ہوگا کہ دنیا میں جو مصیبت بھی انسان کو پہنچتی ہے دنیا کے لحاظ سے، زمین میں جو ہوتی ہے، خواہ قحط سالی ہے یا جو ہے زمین کی پیداوار میں کمی ہے یا کوئی اس قسم کی جو چیزیں بلا جو عام بلا کے شکل میں ہوتی ہے، کرونا وائرس ہے، یہ عام بلا کی شکل میں جو چیز نازل ہوتی ہے، کوئی بھی چیز جو لاحق ہوتی ہے، تو ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے ذات میں، تمہارے نفس میں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی انسان کو جو خاص، ہر انسان کے ساتھ جو خاص ہوتی ہے، یعنی جیسے انسان بیمار ہوتا ہے، انسان کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، انسان قتل کیا جاتا ہے، انسان مارا جاتا ہے، اس کی عزت لوٹی جاتی ہے، یا انسان کے مال میں کمی واقع ہوتی ہے، انسان کی اولاد میں کمی ہوتی ہے، یعنی وہ مصیبتیں جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ یعنی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو مصیبت بھی آتی ہے، خواہ اس مصیبت کا تعلق عام مخلوق سے ہے یا خاص کسی انسان کے ساتھ وہ خاص ہے۔ عام مخلوقات یعنی پوری دنیا جو اس میں آئے، قحط سالی جائز ہو جائے، خشک سالی ہو جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یعنی جو ایک عام چیز ہے، اور خاص انسان کو جیسے انسان بیمار ہو جائے یا انسان کو پریشانی لاحق ہو، انسان کے بیٹا یا اولاد ہے اس کا انتقال ہو جائے، اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، تو جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے، خواہ اس زمین میں ہو یا تمہارے اپنے آپ تمہاری ذات میں ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا فی کتاب، وہ کتاب میں موجود ہے۔ اس کتاب سے مراد کیا ہے؟ وہ کتاب جو اسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے،
یعنی جو مصیبت بھی تمہیں پہنچ رہی ہے گویا تمہارا خواہ اس کا تعلق تمہاری ذات سے ہے یا تمہارے ماحول اور تمہاری زمین سے ہے، تمہارے ملک سے ہے، جو مصیبت بھی پہنچ رہی ہے وہ مصیبت تمہارے پہنچنے سے پہلے کتاب لوح محفوظ کے اندر وہ چیز لکھ دی گئی ہے۔ دیکھیے اللہ علماء کہتے ہیں کہ تقدیر پر جو ایمان ہے اس کے 4 درجات ہیں، 4 درجات ہیں۔ ایک درجہ تو ہے کہ علم کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جزئیات اور کلیات کا علم ہے، جو کچھ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی علم ہے، جو کچھ ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے، اور جو کچھ نہیں ہوا اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کی جو تقدیر ہے، اشیاء کا جو اندازہ ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے، زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو جو پیدا کیا تو قلم کو لکھنے کا حکم دیا کہ مقادیر الخلائق، تمام مخلوق کی جو تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھے۔ ایک چیز تو یہ ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز تقدیر پر ایمان پر تیسری چیز یہ داخل ہے، اب اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی مقدر کردہ تقدیر کے مطابق جو لوح محفوظ میں موجود ہے اسی کے مطابق اب دنیا کے اندر جو چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں اسی ترتیب سے، اسی حساب سے، بغیر کسی کمی اور زیادتی کے وہ چیزیں ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے خارج ہے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کے چاہے اور اس کی اجازت ہی سے ہو رہا ہے، بغیر اس کے چاہے کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر کے جو 4 مراتب ہیں ان مراتب میں سے دوسرے مرتبے کا ذکر ہے، بلکہ دونوں اولی مرتبے کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے تقدیر کو اپنے علم ازلی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جانا، اور ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قلم بند کرا کر کے رکھ لیا ہے۔ اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ کس چیز کو؟ مخلوق بھی ہو سکتی ہے خلیقہ، اور یہ مصیبت بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس مصیبت کے پیدا کرنے، ظہور کرنے ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے۔ یہاں پر اس سے بات بھی معلوم ہوا کہ ہر چیز کا خالق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، خیر کا بھی خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور شر کا بھی خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی نسبت سے کوئی چیز شر نہیں ہے۔ جو شر ہے وہ انسان یا مخلوق پر واقع ہونے کے لحاظ سے ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ والشر لیس الیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شر نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ قدریہ جو اس بات کے قائل ہے کہ ہر چیز تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، یہ ان کی صراحت کے ساتھ تردید کرتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت جو اس دنیا میں آ رہی ہے، مصیبت کو خواہ آپ عام معنی میں لیں، یعنی کوئی چیز خیر یا شر، خوشی یا غمی انسان کو جو پہنچ رہی ہے، صحت یا مرض جو انسان کو لاحق ہو رہا ہے، فقر یا غنا جس سے انسان کو سابقہ پڑ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ لکھنا یا اس لکھنے کا جو علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ جب یہ آج دنیا میں ہزارہاں، لاکھاں، کروڑہاں یعنی اتنی چیزیں ہیں کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اور جتنی مخلوقات ہیں ہر چیز کی جو حالت اور جو کیفیت ہے اگر اس کو جوڑا جائے تو اس کو تو دنیا کے حساب میں وہ حساب میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ بلکہ ایک انسان کو صرف لے لیجئے، اس کے تقدیر کے مقدر کرنے کے بعد سے لے کر کے جب وہ اپنے صلب فادر میں سے لے کر کے رحم مادر تک یہ جو مرحلہ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر آنے کے بعد جو مراحل ہے، ان تمام چیزوں میں ہر کلیات اور جزئیات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو مقید کر کے رکھا ہے۔ ساتھیو، انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ایک دن آپ لے لیجئے، اگر ہم ایک دن میں شمار کرنا چاہیں اور لکھنا چاہیں کہ ایک دن جب سے وہ صبح ہوتی ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے، پھر اس کے بعد اسی دن رات دن گزار کر کے اور رات کے ایک حصہ گزار کر کے جب سونے جاتا ہے، اس درمیان میں وہ کتنی باتیں کرتا ہے، وہ اچھی اور بری کیا چیزیں سوچتا ہے، وہ کتنی حرکتیں کرتا ہے، وہ کتنے بار اپنے ہونٹ کو ہلاتا ہے، وہ کتنی بار اپنی پلک کو جھپکاتا ہے۔ اگر ایک انسان کوئی لکھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کی بساط سے، وسعت سے باہر کی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور علم اور اس کی وسعت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو، اللہ کو ہر چیز کا علم ہوا، اور اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقید کرایا قلم کے ذریعے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی علم کے مطابق جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے بعد کے لیے فرماتا ہے ان ذالک علی اللہ یسیر، تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہیں، کسی بھی قسم کی مشکل اور کسی قسم کی مشقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں میں پیش نہیں آتی ہے۔ اب اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہے۔ اس لیے کہ ساتھیوں دیکھیے، قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو آپ قرآن مجید میں آپ ایک اسلوب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس میں کیا علت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس کا ضرر کیا ہے اور منع کرنے کی علت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بیان کر دیا ہے۔ یہ چیز قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر بیان کی گئی ہے۔ اگر میں مثال دینا چاہوں تو اس کے لیے قرآن مجید کی بہت سی مثالیں ہیں، وہ اس کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے ایک چیز لے لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کے اوپر روزہ کیوں مسلط کیا ہے، لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا اور شراب سے ہمیں اور آپ کو منع کیوں کیا ہے، اس لیے کہ فیہما اثم کبیر و منافع للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوا اور شراب وغیرہ سے ہمیں کیوں منع کیا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روکتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرتی ہے۔ یعنی گویا کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں جتنی چیزیں ہیں، زنا ہے، چوری ہے، کوئی بھی چیز ہے، جس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے یا جس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی علت بھی بیان کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جب یہ بیان فرما رہا ہے کہ ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ یہ تقدیر مقدر کرنے اور اس کا تخلیق سے پہلے یہ جو ہوا اور اب تمہیں اس کا علم دینے کا فائدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی علت بھی بیان فرما دی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ کوئی بھی مصیبت اس زمین میں یا کوئی مصیبت تمہیں اپنی ذات کے اندر جو پہنچتی ہے تو وہ مصیبت تمہارے پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تخلیق سے پہلے اللہ نے اسے کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ بتایا کیوں جا رہا ہے، تم سے تمہارے سامنے یہ بات کیوں رکھی جا رہی ہے، اس کی وجہ ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ اگر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، پہلے ترجمہ سن لے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، لِكَيْ تاکہ، اس لیے کہ لا تَأْسَوْا، اسا یہ اسا کے معنی ہوا کرتا ہے اصل میں کسی فائدے مند چیز یا کا انسان کو حاصل ہو جانا، یا انسان فائدے مند چیز سے انسان دور رہ جائے، اسے حاصل نہ ہو، یا مضر چیز ہے، اگر نقصان دہ چیز ہے تو انسان کو لاحق ہو، اس پر انسان کو جو غم اور جو انسان دل برداشتہ ہوتا ہے، انسان کو جو غم لاحق ہوتا ہے، اسی چیز کو اسا کہا جاتا ہے۔
یہی چیز عصا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَعْسَوْا، تاکہ تم لوگ افسوس نہ کرو، تاکہ تم غمگین نہ ہو. کس بات پر؟ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس چیز پر جو تم سے دور رہ گئی ہے، جو فوت ہو گئی ہے، جو تم کو ملی نہیں. یعنی کوئی فائدے کی چیز تھی، تم چاہتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے، لیکن وہ چیز تم کو مل نہیں پائی. تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت سا بچہ دیا تھا، لیکن وہ بچہ فوت ہو گیا، حالانکہ تم چاہتے نہیں تھے کہ وہ فوت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین نوکری دی تھی، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری یہ نوکری ختم ہو، لیکن نوکری چھوٹ گئی. آپ کے کھیتی کے اندر، آپ کے باغ میں اچھے پھل آئے تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے پھل خراب ہوں اور ضائع ہو جائیں، لیکن وہ ضائع ہو گئے. تو یہ چیز اگر حاصل ہو جائے تو لا تأسوا علی ما فاتکم، تمہیں افسوس اور غم نہیں کرنا چاہیے اس بات پر جو تم سے فوت ہو گئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہو ہی چکی تھی. ہم لاکھ کوشش کرتے لیکن اس کو ہم بچا نہیں سکتے تھے. ہم لاکھ آج افسوس کریں، ہمیں لاکھ پریشانی اس کی وجہ سے لاحق ہو، لیکن جب اس کو ہونا ہی ہونا تھا، ہمارے اس غمگین ہونے سے، ہمارے پریشان ہونے سے اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے. تو لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ ہی تم خوش ہو، نہ ہی تم اتراؤ. فرح یفرح کے معنی ہوتا ہے وہ خوشی جس میں انسان اترا رہا ہو. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ تمہیں مل رہی ہے، گویا آتاکم، اللہ نے تم کو دیا ہے، اللہ نے تم کو دیا ہے، گویا اس کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمہارے اوپر فضل ہے، اس کا مل جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر مہربانی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ چیز ہے دی ہوئی ہے تو گویا اس میں تمہاری اپنی کوئی بہادری نہیں ہے، اس میں تمہارے اپنے علم کا کوئی بڑا دخل نہیں ہے. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب فضل ہوا تو اس کے اوپر تمہیں اترانا نہیں چاہیے. یہاں ایک نقطے کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلا دوں کہ دیکھیے، انسان کو اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، اور اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن ادب یہ ہے کہ اگر کوئی شر ہے، پریشانی ہے، تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی، اور اگر خیر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے. مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے مناظرہ کیا اور شرک سے ان کو روکنا چاہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین. یہ دیکھیے، الذی خلقنی فہو یہدین، وہ میرا رب تو وہ ہے. میں ان تمہارے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو نہیں مانتا، میں اپنے تمہارے ہاتھوں کے گڑھے ہوئے ان دیوتاؤں کو قبول نہیں کرتا کہ ان کے اندر کسی بھی قسم کی طاقت ہے، بلکہ ہمارا ہر قسم کی طاقت کس کے پاس ہے؟ رب العالمین. میں رب العالمین پر ایمان لے آتا ہوں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہی جو ہمیں کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. یہاں یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ وہی بیمار کرتا اور شفا دیتا ہے. کیوں؟ بیمار کرنا چونکہ ایک انسان کے ساتھ شر ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی جناب کو اس سے محفوظ کیا. یہ نہیں کیا کہ تو ہی وہی بیمار کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو. اور یہی چیز وہ جن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے ایمان لے آئے، اور آپ پر ایمان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو انہوں نے جب پہچان لیا اور اپنی قوم کے پاس گئے تو اپنی قوم سے کہا اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ اہل زمین کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ہمارے ساتھ
یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. دیکھیے شر کے ارادے میں کہا کہ شر ارید بمن فی الارض، یہ نہیں کہا کہ ان کے رب نے ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، بلکہ یہ کہا کہ ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب یہ ہے کہ شر اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہر چیز ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لیکن شر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تخلیق کے لحاظ سے کوئی چیز شر نہیں ہے. تو علا کل حال یہاں پر یہی چیز یہاں پر لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو گئی اس کے اوپر تمہیں افسوس نہیں ہونا چاہیے، غم نہیں کرنا چاہیے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اس پر تمہیں اترانا نہیں چاہیے جو تم کو دیا ہے. وہاں کہا ما فاتکم، سے فوت ہو گئی، نہ کہا جو تم سے فوت کر دیا، جو تم سے روک لیا، یہ نہیں کہا بلکہ فاتکم کہا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے کل مختال فخور، ہر اس شخص کو جو مختال ہو اور فخور ہو. مختال کے معنی ہوا کرتا ہے اترانے والا، اترانے والا، اکڑ کر چلنے والا. فخور فخر کرنے والا، لوگوں پر اپنی بڑائی ظاہر کرنے والا. تو گویا مختال وہ ہے جو انسان کے عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور فخور وہ ہے جو انسان کے قول سے اور اس کی بات سے تعلق رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کسی بھی ہر فخر کرنے والے اور متکبر اور گھمنڈی کو اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا. تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تقدیر کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ خبر اس لیے دے رہا ہے کہ جو مصیبت بھی تم کو پہنچ رہی ہے، جو پریشانی بھی تم کو لاحق ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے. جب تم اس کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں خواہ کتنی ہی مصیبت آ جائے، کتنی پریشانی تمہیں لاحق ہو جائے، کتنی بیماری، بڑی بیماری تم کو آ جائے، اس بیماری کے اندر تم پڑھ کر کے اپنے آپ کو نہ ہلاک کرو گے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کی شان میں کوئی گستاخی کرو گے، بلکہ تم صبر اور احتساب سے کام لو گے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اطمینان لاحق ہوتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں انسان صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے اس بارے میں خیر کی امید رکھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جس شخص کا ایمان تقدیر کے اوپر جتنا پختہ ہوا کرتا ہے، تقدیر پر ایمان جس شخص کا جتنا حقیقی ہوا کرتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر اتنے ہی زیادہ اطمینان اور امن سے رہا کرتا ہے. بلکہ ایک مغربی جو یورپ کا رہنے والا تھا اور وہ جاسوس بن کر کے عرب دنیا کے اندر ایک مدت اس نے گزاری، صحرا والوں کے ساتھ وہ رہا، شہر میں بسنے والوں کے ساتھ وہ رہا. وہ یہاں سے جانے کے بعد جب اپنی کتاب لکھتا ہے تو وہ یہ بادیہ کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے تقدیر کے اوپر جو ان کا ایمان ہے اس کی وجہ سے ان کے اندر ہر قسم کی جو ہے خیر پائی جاتی ہے. چنانچہ بسا اوقات لکھتا ہے کہ ایک بار میں صحرا میں کہیں پر تھا، لوگوں کے ساتھ تھا، خیمے کے اندر بڑا طوفان آیا، یہاں تک کہ ان کے خیمے الٹ گئے، ان کی بکریاں جو ہے تباہ اور برباد ہو گئی. لیکن جیسے ہی وہ طوفان رکتا ہے ان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی مصیبت اور پریشانی ان کے اوپر آئی ہی نہیں ہے. وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے ہمیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب تقدیر کے اوپر ایمان جس کا جتنا قوی ہوا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اتنا ہی مطمئن رہتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. تمہیں جو مصیبت بھی پہنچ رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ومن یؤمن باللہ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوگا، اس کا ایمان ہوگا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر کردہ ہے، تو یہدی قلبہ، اس کے دل کو اطمینان ہوگا، اس کا دل ہدایت کے راستے پر رہے گا. تو گویا مسلمانوں کو یہ تسلی دلائی جا رہی ہے کہ مصیبت اگر ہے تو اس میں تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، احتساب سے کام لینا چاہیے، اور اگر تمہیں خیر پہنچ رہا ہے تو تمہیں اس بارے میں اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ تبارک و تعالی ہر فخر کرنے والے، متکبر اور گھمنڈی کو، اترانے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ بخل کا معنی اصل میں ہے ساتھیوں ہمارے یہاں کنجوسی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو واجبات ہیں وہ واجب ادا نہ کرے، یہی چیز بخالت ہے۔ عام طور پر یہ مال کے بارے میں لیا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، استعمال کی چیزیں، ضرورت کی چیزوں کے بارے میں یہ چیز لی جاتی ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں بخل بڑا عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابخل الناس من بخل بالسلام، سب سے بخیل وہ انسان ہے جو سلام کرنے میں بخالت سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے اصطلاح میں جو بخل ہے وہ بڑا عام ہے۔ علم اگر کسی کے پاس ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ بخیل ہے۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، اپنے مال سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ بخیل ہے۔ اگر کسی کے پاس منصب اور جاہ ہے، اپنے منصب سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو وہ بخیل ہے۔ تو گویا کوئی بھی نعمت جس کو حاصل ہے، اگر اس نعمت سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے تو گویا وہ انسان بخیل ہے۔ اسی لیے یہودیوں کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بخیل ہیں۔ کیوں بخیل انہیں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے جو علم ان کے پاس تھا دین اسلام سے متعلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو ان کے پاس علم تھا، اس علم کو وہ چھپاتے تھے، اور نہ ہی یہ چھپاتے تھے بلکہ لوگوں کو بھی چھپانے کا حکم دیا کرتے تھے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بری عادت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اتحدثون بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم عند ربکم، یعنی تمہیں جو اس نبی کے بارے میں، اس دین کے بارے میں تمہارے پاس جو علم ہے، اس نبی کی حقیقت اور صفات سے متعلق جو تم جانتے ہو، اسے مسلمانوں کے سامنے بیان کیوں کرتے ہو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے خلاف یہ گواہ بنے؟ تو گویا کہ بخالت یہاں پر جس بات کا ذکر ہے وہ صرف بخالت مال کی نہیں ہے۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخالت سے کام لیتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بخالت کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی اولاً تو وہ خود بھی خرچ نہیں کرتے، جو مال اللہ تعالیٰ نے، جو علم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ ایک شخص کے پاس علم ہے، وہ بھلائی کا حکم دینا چاہتا ہے، برائی سے روکنا چاہتا ہے، لیکن دوسرا شخص ہے جو خود بھی یہ کام نہیں کرتا اور دوسرے جب کرنا چاہتے ہیں تو کہتا تمہیں لوگوں سے کیا پڑی ہوئی ہے، تم اپنی عبادت کرو، اپنے کام میں لگے رہو، لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ یعنی خود بھی نہیں یہ کام کرتا اور لوگوں کو بھی اس سے روکتا ہے۔ تو الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخالت سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخالت کا حکم دیتے ہیں، تو وہ جان لے کہ ان کو اس بات کی سزا ملنے والی ہے۔ یہ گویا کی یہ ایک قسم کا کبر ہے، یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی یہ ناشکری ہے، تو اس کی سزا ان کو ملنے والی ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو اس سے اعراض کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے جو مصیبتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم دیا ہے، نعمتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جو مال دیا ہے اس کو صرف کرنے کا حکم دیا ہے، جو منصب دیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت کا جو حکم دیا ہے، اگر اس سے اعراض کرتا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، یاد رکھے کہ حقیقی غنی اور بے نیاز اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ اپنے غنا میں کامل ہے اور ہر اعتبار سے وہ غنی ہے، ہر اعتبار سے لوگوں کی تعریف کا محتاج نہیں، لوگوں کی زکوٰۃ صدقات کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کی مدد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہر اعتبار سے غنی اور بے نیاز ہے۔ الحمید، اور اللہ تبارک و تعالی لائق حمد ہے، یا ستودہ صفات ہے، اس کی تعریف کی گئی ہے، اس کے اندر ایسی صفات پائی جاتی ہے جس پر اس کی حمد اور ثنا کی جائے۔ یہ دونوں نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے غنی اور حمید اپنے اندر بہت زیادہ جامعیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک بات میں ذکر کرتے چلوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام غنی تقریباً 17 یا 18 بار آیا ہے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اور اکثر جگہ میں شاید 12 یا 11 جگہیں ایسی ہیں جہاں غنی کے ساتھ الحمید کا نام آیا ہوا ہے۔
اس کی وجہ ساتھیوں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا کے اندر جو غنی ہوتا ہے، چاہے علم کے لحاظ سے اگر غنی ہوتا ہے تو اسے کبر لاحق ہو جاتا ہے، مال کے لحاظ سے غنی ہوتا ہے تو اترانا شروع کر دیتا ہے، منصب کے لحاظ سے غنی ہو جاتا ہے تو لوگوں کو اپنے انا کا شکار ہوتا ہے اور لوگوں کو اپنے دھیان میں نہیں لے آتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ہر اعتبار سے غنی ہے، غنی کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر ظلم کرے۔ دنیا میں جسے غنا ملتی ہے، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس قدر غنا کے باوجود بھی وہ جو کام کرتا ہے وہ لائق حمد ہوتا ہے۔ غنی ہونے کے باوجود بھی کوئی ایسی حرکت یا کوئی بھی ایسا کام اللہ تعالیٰ سے سرزد نہیں ہوتا جو لائق حمد اور لائق تعریف نہ ہو۔ یہی شاید حکمت ہے کہ قرآن مجید میں عموماً جہاں کہیں لفظ غنی آیا اس کے ساتھ حمید کا بھی ذکر ہے۔ آج کی مجلس ہم یہیں پر روکتے ہیں، اگلی مجلس انشاءاللہ آیت نمبر 25 سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے اور قرآن کو سمجھنے اور اس میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089590707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔